امام ابو یوسف علیہ رحمہ کون تھے؟ امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں بہت کم عمر تھا۔ میری والدہ مجھ کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے کے لیے لے جا رہی تھی کہ راستہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حلقہ مجلس دیکھا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ماں مجھ کو کھینچتی تھی لیکن میں وہاں سے نہ اٹھتا تھا۔ آخر میری والدہ نے امام اعظم سے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت اور یہ لڑکا یتیم ہے، میں سود کاٹ کر گزارا کرتی ہوں۔ معلوم نہیں آپ نے اس سے کیا کہا ہے کہ اب جہاں میں اسے لے جانا چاہتی ہوں یہ نہیں جاتا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اسے یہاں ہی رہنے دو، یہ علم حاصل کرے گا اور عنقریب فیروزہ کے شاہی صحن میں پستے کا فلودہ پیے گا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں چیف جسٹس بنایا گیا تو میں ایک دن فیروزہ کے شاہی صحن میں ہارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خلیفہ کے ملازم فلودہ لائے، اور خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ فلودہ پیو، اور یہ فلودہ اس قسم کا ہے کہ ہر وقت ایسا تیار نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بات سن کر مسکرایا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر میں نے واقعہ سنا کر امام اعظم کی کرامت و فراست ظاہر کی۔ حضرت امام ابو یوسف امام اعظم کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مشہور شاگرد رشید تھے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے 3 سال تک علم حاصل کیا۔ آپ نہ صرف قاضی تھے بلکہ قاضی القضاء کے لقب سے مشہور تھے۔ خلیفہ بنی عباس میں سے مہدی ہادی اور ہارون رشید کے عہد میں قضاء کی خدمت انجام دی اور 166 ہجری سے لے کر اپنی وفات تک برابر قاضی رہے۔ امام ابو یوسف 17 سال تک امام اعظم کی خدمت میں رہے۔ ایک بار بچہ فوت ہو گیا مگر امام کی مجلس نہ چھوڑی۔ روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق انصار مدینہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے پردادا سعد بن بحیرہ صحابی تھے۔ ان کو سعد بن حبہ بھی کہا جاتا۔ انہوں نے غزوہ خندق میں شریک ہو کر جنگ میں خوب حصہ لیا۔ اس وقت 9 عمر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ان کو بلا کر دریافت فرمایا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ عرض کی میں سعد بن حبہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تیرے نصیب مبارک بنائے اور ساتھ ہی قریب آنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کتاب استیعاب علامہ ابن عبد البر آپ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے پردادا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا میں اس کی برکت خاندان بھر میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن بحیرہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے وصال فرمایا اور ان کی نسل کوفہ میں آباد رہی، جن میں ایک بڑے ہونہار ابو یوسف پیدا ہوئے جنہوں نے مشرق و مغرب کو علم سے بھر دیا۔